کلام مقدس میں سے بچوں کو سنڈے اسکول کے نیچے بھیج دیں۔ متی 6واں باب، متی کی انجیل اور اس کا 6واں باب۔ پریز ہالیلویا۔ متی کی انجیل 6واں باب، اس کی 5ویں آیت سے لے کر 6ویں آیت اور پھر 16ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک ہم خدا کے کلام کو دیکھیں۔ متی کی انجیل 6واں باب 5ویں آیت سے 6ویں آیت تک اور اس کے بعد پھر 16ویں سے 18ویں آیت تک دیکھیں۔ پہلے 5ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ 5ویں آیت میں یہ لکھا ہے، متی 6واں باب 5ویں آیت، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ پھر اسی باب کی 16ویں آیت سے ہم آگے پڑھتے ہیں، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، بلکہ کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہماری زندگیوں میں ہو۔ سب ایک آواز میں کہیں، خداوند تیرا شکر ہو۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سر جھکائے۔ نام سے آمین۔ آئے خدا کے کلام کے لیے زوردار تالیاں بجا کر متی کی انجیل 6واں باب 5ویں آیت تا 6، پھر 16ویں آیت تا 18ویں آیت تک۔ آپ یہاں پر جب ان دونوں باتوں کو پڑھتے ہیں، دعا کی بات ہو رہی ہے اور دوسرے حصے میں روزے کی بات ہو رہی ہے۔ ان دونوں کے لیے کنڈیشن ایک ہی جیسی ہے، ماحول ایک ہی جیسا ہے۔ آپ ان دونوں کو اگر ایک دوسرے کے ساتھ ان کو رکھ کر دیکھیں تو لکھا ہے کہ جب تو دعا کر تو ریاکاروں کی مانند نہ بن۔ 16ویں آیت میں جائے تو لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح۔ یعنی کہ دعا ہو یا روزہ، دونوں کرنے کے لیے کیا ماحول ہے، کیا کنڈیشن ہے؟ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ پھر لکھا ہے تاکہ جو روزے میں اپنی صورت کو اداس بناتے ہیں وہ لوگوں سے اجر پاتے ہیں، لوگوں کو بتانا دکھانا چاہتے ہیں۔ پھر دعا میں آئے تو دعا وہ اس طرح سے کرتے ہیں بازاروں کے موڑوں پر تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ کچھ خاص فرق نہیں پتہ چل رہا، ٹھیک ہے؟ پھر
यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। दुआ है या रोजा, दोनों के लिए एक ही बात लिखी है। फिर क्या कहा गया है कि जब तू रोजा रखे तो क्या कर, अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। दुआ के लिए लिखा गया 6 में, जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी पे जा और अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर। रोजे के लिए भी यही लिखा गया है कि आदमी ना तुझे रोजादार जाने, बल्कि खुदा जो तुझे पोशीदगी में देखता है। अब दुआ हो या रोजा, दोनों सूरतों में अजर वो शख्स पाता है, उसकी दुआ और उसका रोजा खुदा के आगे मकबूल ठहरता है, जो इन कंडीशंस पर पूरा उतरता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये है, इन बातों को जब हम पढ़ते हैं तो दुआ करने वाले भी हमें ऐसे मिल जाते हैं और रोजा रखने वाले भी हमें ऐसे मिलते हैं जो रियाकार, हिपोक्रेट्स जिनको कहते हैं, रियाकार, दोहरी शख्सियत वाले, दो दिले, दोहरा मेयार, दोगले, ऐसे लोग भी हैं जो दुआ और रोजे के पाबंद हैं, लेकिन अंदर से वो क्या है, रियाकार। आप जानते हैं हैकल में 2 शख्स आए, यीशु ने ये तफसील कही। एक आम शख्स आया और एक फरीसी वहां पर आता। अब फरीसी कैसे दुआ कर रहा है, कह रहा है खुदावंद देख, मैं पूरी तरह यकीन देता हूं, हफ्ते में 2 रोजे भी रखता हूं। और वो जो आम शख्स था वो आया और वो खुदा के आगे गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा खुदावंद मैं गुनाहगार हूं। यीशु ने पूछा कि तुम्हारी नजर में कौन रास्तबाज ठहरा? वो जिसने अपने गुनाहों का और हर एक चीज का इकरार किया। जो दोहरी प्यार और दोहरी शख्सियत रखता था, वो खुदा की नजर में क्या ठहरा? नाराज, रियाकार। आज जो कलाम और पैगाम मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं वो है फास्टिंग प्रेयर, यानी कि रोजे वाली दुआ जिसका अजर खुदा देता है। हालेलुया। कौन सी दुआ? रोजे वाली दुआ जिसका अजर खुदा बाप देता है। आज हम इस पर कलाम को सुनेंगे और बात करेंगे। दुआ भी असर रखती है और रोजा भी असर रखता है। रोजे के ताल्लुक से अगर हम सीखें और इसकी खासियत देखें तो जब हम रोजे में आ जाते हैं, रोजे की हालत में आते हैं, तो फिर यूं समझ लीजिए कि खुदा की तवज्जो हमारी तरफ हो जाती है। लेकिन रोजा वो जो खुदा के कलाम के मुताबिक रखा गया हो, रोजेदार वो जो खुदा के कलाम के मुताबिक पूरा उतरता हो। दुआ भी पोशीदगी में और रोजा भी पोशीदगी में। असल में बात यह है कि जब हम रोजे में होते हैं तो रोजे में हम एक ही काम करते हैं। क्या करते हैं? रोजे में हम दुआ करते हैं, रोजे में हम कलाम को पढ़ते हैं। तो ये जो रोजे वाली दुआ है, आप यूं समझ लें कि दुआ अपने अंदर बहुत ताकत रखती है और रोजा भी अपने अंदर बहुत ताकत रखता है। जब हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं तो इसका मतलब है कि एक ऐसी ताकत पैदा होती है, एक ऐसा असर ईमानदार की जिंदगी से पैदा होता है जो खुदा की तवज्जो को उस ईमानदार, उस रास्तबाज की तरफ
لے آتا ہے، کھینچ لاتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم خالص نیت سے میرے کیا ہو؟ طالب ہو۔ کون سی نیت سے؟ خالص نیت سے، ریاکار والی نیت سے نہیں، خالص نیت سے میرے طالب ہو۔ جب ہم خالص نیت سے خدا کے طالب ہوتے ہیں تو پھر خدا جو ہے وہ ہماری طرف آتا ہے، پھر خدا جو ہے ہماری طرف رجوع لاتا ہے، پھر خدا کی قدرت جو ہے وہ ہماری طرف آتی ہے، پھر خدا کے سارے انتظامات جو ہے وہ پھر ہماری طرف آتے ہیں اور وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ آج 3 باتیں آج کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے کہ ہمیں دعا اور روزے میں کس طرح سے ٹھہرنا چاہیے جس سے وہ کام ہو جو ہم گزرے دنوں میں دعا اور روزے رکھ کر بھی نہیں کر پائے یا ان چیزوں کو ہم نہیں لے پائے۔ نمبر 1، 3 باتیں بڑی اہم خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ نمبر 1، دعا اور روزے کے لیے 5ویں آیت اور 16ویں آیت، ان دونوں آیات کو دیکھیں تو لکھا ہے جب تم دعا کرو، اور 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح دعا نہ کرو اور ریاکاروں کی طرح روزے میں اپنی صورت اداس نہ کرو۔ یعنی دونوں صورتوں میں کہا گیا ہے کہ ریاکار بن کر خدا کے آگے یسو یسو کہنا یا اس کو پکارنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ خدا نہ اس کے ساتھ ہے اور نہ ہی اس کو کیا دے گا؟ اجر دے گا، نہ تبدیلی آئے گی۔ اب ریاکار ہوتا کیا ہے؟ ریاکار کی سب سے بڑی خوبی اور خاصیت یہ ہے، خامی یہ ہے کہ وہ ظاہری انعام، ظاہری اجر اور ظاہری تعریف اور ظاہری دکھاوا دکھانا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اگر ہم یسایہ کی کتاب میں آئے تو یسایہ کی کتاب اس کا 58واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوہری شخصیت کا مطلب کیا ہے، ریاکار کا مطلب کیا ہے۔ یسایہ 58 3 سے 4 اس حوالے کو ذرا دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ یسایہ 58 اور اس کی 3 اور 4 آیت کو میں پڑھنے لگوں آپ کے لیے، دیکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا؟ خدا سے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے روزے رکھے لیکن خداوند تو نظر نہیں کر رہا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا؟ دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی محنت، سخت محنت لوگوں سے۔ اب روزے میں ہو کیا رہا ہے؟ روزے میں ہو یہ رہا ہے کہ ان کی اپنی خواہشات نے انہیں مجبور کر دیا ہے کہ وہ روزہ رکھیں۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں، 3 آیت کا دوسرا حصہ، اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی خوشی کی فکر ان راست بازوں کو، ایمانداروں کو نہیں ہے۔ آج اگر کسی نے روزہ رکھ لیا، میرے ٹی وی چاہیے تھی،
میرے گڈی چاہیے, میرے پلاٹ چاہیے, میرے فریج چاہیے. میں آپ کو ٹرو بات بتا رہا ہوں, یہ ریاکار ایسے کرتے ہیں. میرے فلاں چیز چاہیے, میرے ایل چاہیے, میرے وہ چاہیے. میں یہ نہیں کہتا, لیکن بائبل مقدس ہمیں ان باتوں سے دور رہنے سے منع کرتی ہے جو ہماری جسمانی اور ذاتی خوشنودی اور خواہش سے تعلق رکھتی ہے. اب خدا نے کہہ دیا اسرائیل سے, کلام کر دیا, نبوت ہو گئی کہ تم اس روزے میں اپنی خوشنودی چاہتے ہو. یاد رکھیے گا اس بات کو, متی کی انجیل ہو یا یسایہ کی نبوتیں ہو, پوری بائبل میں جو روزے اور دعا کی نیچر ہے اس کا تعلق خدا سے ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا, روزے کا تعلق نہ دنیا سے ہے, نہ دنیا کے لوگوں سے, نہ پاسٹر سے. روزے کا ڈائریکٹ تعلق آپ اور آپ کے خدا سے ہے. ہاللیلویا. کیوں لکھا ہے کہ جب تو روزے اور دعا میں ہو تو کیا کر؟ کیا لکھا ہے؟ کہاں جا؟ سڑکوں پہ نکل جا. کیا لکھا ہے کہ تو کہاں جا؟ بولے کوٹری کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے, آپ کے پاس ایک ہی روم ہے, پھر آپ کہاں سے سیپریٹ جگہ. بات یہ ہے کہ کسی الگ جگہ پر جہاں صرف تو ہو اور تیرا خدا ہو, اور تو خدا سے اس طرح سے دعا کرتا ہو کہ خدا مجبور ہو جائے کہ تیری آواز اس کے حضور سن جائے. آگے دیکھیے کیا لکھا ہے یسایہ 58. اب وہ کر کیا رہے ہیں؟ دیکھو چوتھی آیت, دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو. اب مقصد سن لیں. دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو, شرارت کے مکے مارو. ایمانداروں میں بھی روحانی جیلسی کا ایک معیار ایسا ہے کہ وہ کبھی کبھار عبادات کرواتے ہیں, دعا اور روزے میں خادموں کو, اور خود بھی ٹھہرتے ہیں. وہ ایسی چیزیں چاہتے ہیں جن سے وہ دوسروں کو شو آف کر سکے, دوسروں کو دکھا سکے, دوسروں کو نیچا کر سکے. اور اسرائیل کی حالت ایسی ہی ہے. دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. ہمارا روزہ غیر اقوام کے روزے جیسا روزہ نہیں ہونا چاہیے. اب خدا کو روزہ پسند کون سا ہے؟ راست باز کا, خدا کے بندے کا, خدا کے بیٹے کا, خدا کی بیٹی کا روزہ کون سا ہے؟ آگے پڑھتے ہیں 5ویں آیت میں یسایہ 58:5. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے, اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو, یعنی کہ خدا کو پسند ہو؟ اب دیکھ لیجیے 6ویں آیت میں, کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے, جوئے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کرے, بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہے اپنے گھر میں لائے, اور جب کسی کو ننگا پائے تو اسے پہنائے, اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے. پھر 8ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت تیری حرامل ہوگی
اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. چنڈاول کسے کہتے ہیں؟ بیک پر جو فورسز ہوتی ہے، پیچھے جو فورسز ہوتی ہے، انہیں چنڈاول کہتے ہیں. یعنی کہ آگے جب لڑنے والوں کی طاقت کمزور ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر بیک سے قوت آتی ہے اور وہ لڑتی ہے. لکھا ہے کہ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا کہ نہیں، میں یہاں ہوں. ہاللیلویہ. کیسا روزہ خدا کو پسند ہے؟ کس طرح کا روزہ ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے؟ آئے آگے چلتے ہیں. دوسری بات، متی 6، واپس آ جائے آج کے بارے میں. متی 6 اور اس کی 17ویں آیت. کیا لکھا ہے؟ بلکہ جب تو روزہ رکھے اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. کیا لکھا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو. ہم اس حوالے کو بڑی معمولی سی بات سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی معمولی سی بات ہے جی، تیل لگانا اور سر دھونا چاہیے. یہ بہت خاص بات ہے، بہت خاص بات ہے. جب بائبل میں لکھی ہے ویسے نہیں لکھوا دی کہ اس کے پیچھے کوئی پیغام ہے. آئل کسے ظاہر کرتا ہے؟ پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہو تو. آئل کسے ظاہر کرتا ہے؟ تیل. آئل کسے ظاہر کرتا ہے؟ کون سے خدا کو؟ ہاں جی. اور کوئی آئل کسے ظاہر کرتا ہے؟ بھول گئے؟ ایسا نہ ہو کہ یہ کلام بھی سنے اور باہر جا کے بھول جائے کہ روزہ کیسا ہونا چاہیے. تیل روح القدس کو ظاہر کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کسے ظاہر کرتا ہے؟ زور سے بولے، تیل کسے ظاہر کرتا ہے؟ پاک روح کو ظاہر کرتا ہے. یہی تو بات ہے. ہماری سوچیں خدا سے جھگڑا رگڑا کرنے والی سوچیں ہے. خدا کچھ کہتا ہے اور ہماری نیت، ہمارا دل، ہماری سوچ کچھ کہتی ہے. اندر خدا سے جھگڑا لگا رہتا ہے. ہمارا روح اور جسم کی جنگ ہوتی رہتی ہے نا، یہی وہ جھگڑا رگڑا ہے جو لگا رہتا ہے. اس لیے ہم خدا کی بات نہ یاد رکھتے ہیں، نہ سمجھ آتی ہے، اور نہ ہی ہماری آواز عالم بالا تک پہنچتی ہے. تیل پاک روح کو ظاہر کرتا ہے. اب وہ شخص جس نے دعا اور روزے میں ٹھہرنا ہے، اس کی دعا اور روزہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جب وہ دعا کرے تو دعا کرنے کے سبب سے وہ روح القدس کی معمولی کو مانگے، روح القدس کو مانگنا شروع کرے. لکھا ہے کہ جب تو دعا کرے تو اپنے سر میں کیا ڈال. یہ نہیں لکھا کہ خدا ڈالے گا. کیا لکھا ہے؟ اپنے سر میں. یہ کام خود کرنا ہے. اپنے سر میں کیا ڈالنا ہے؟ جب تک یہ کلیئر ہی نہیں ہے، اس کے اندر سے ریاکاری والی سوچیں ہی نہیں جائے گی، کس طرح سے روح القدس کا تیل ملے گا. کیونکہ پاک روح جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے کہ اگر تو بالکل پیور حالت میں آ گیا ہے، اب نیکسٹ تو نے خدا سے دعا کیا کر رہی ہے. کیا لکھا ہے کہ روح القدس ہمارے ساتھ مل کر آگے بھر بھر کر دعا کرتا ہے کہ ہم کس طور سے خدا سے مانگیں. ہاللیلویہ. روح القدس مانگے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ دعا اور روزے میں ٹھہرے ہیں اور دعا میں آپ کے آنسو نہیں بہتے،
آپ حقیقی روزہ دار نہیں ہو سکتے۔ آپ کی بھوک کی وجہ سے آنسو نہیں، آپ کی پیاس جو خدا کے روح کے لیے ہے، خدا کے لیے ہے، اس کے سبب سے اگر آپ کے آنسو نہیں بہتے، آپ آنسو بہا کر دعا اور روزے میں ٹھہرنے والے لوگ نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دعا اور روزے میں ٹھہرنا دعا نہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ دعا روزے اور فاقے میں فرق کیا ہے؟ روزے اور فاقے میں فرق کیا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات کا فاقہ رکھا ہے۔ یہ غلط ٹرم ہے، یہ تو جو ترجمہ کرنے والے انہوں نے ڈالا ہے، یسوع مسیح کا فاقہ نہیں۔ فاقہ ہوتا کیا ہے؟ آپ کے گھر میں آٹا نہ ہو، فاقہ تو ویسے بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں راشن نہ ہو، آپ کہیں دور گئے کام میں، صبح سے لے کر شام تک ایسے بوجھ ہے، آپ لگے ہیں کہ پانی پینے کی فرصت نہیں، فاقہ تو وہاں پر بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ روزہ نہیں ہو سکتا۔ روزہ وہ ہے جس میں آپ خالص نیت سے خدا کے کیا ہے طالب ہیں۔ اب آپ خدا کے طالب ہیں تو بتائیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا مجھے فریج دے دے، خدا مجھے پلاٹ دے دے، تو کیا یہ خدا کو پسند آئے گا؟ آپ کا خدا سے جھگڑا پھر شروع ہو جائے گا۔ روزے کا تعلق در حقیقت یہاں سے نہیں، آپ کی اسپرٹ سے اس خدا کے ساتھ ہے، اور آپ کو روح القدس کی پابندی چاہیے، آپ روح سے بھرے ہو کہ آپ کو خداوند کا روح بتائے کہ آپ نے خدا سے کیا دعا کرنی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ دعا میں ٹھہرے ہیں، پورا دن ہے آپ کے پاس، 6 گھنٹے کا روزہ ہے، 8 گھنٹے کا روزہ ہے، 12 گھنٹے کا روزہ ہے، 24 گھنٹے کا روزہ ہے۔ جتنا بھی وقت آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا کے حضور میں گزار سکتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے روزہ رکھا، جب تم روزہ رکھو، اور لکھا ہے کہ آخر کو اسے بھوک لگی۔ اب بھوک لگنے کا مطلب کیا ہے؟ بھوک تو اب 1 گھنٹے بعد لگنی شروع ہو جائے گی؟ نہیں، جب یسوع نے محسوس کیا کہ اب یہ بھوک میرے بدن کو نقصان پہنچائے گی، اس وقت یسوع مسیح نے 40 دن برداشت کیا۔ کتنے دن؟ موسیٰ نے کتنے دن؟ ایلیا نے کتنے دن؟ 40 دن اور 40 رات یہ خدا کے پاس رہے، اور پھر خدا نے انہیں کامل اجر دیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تیسری بات، اٹھارہویں آیت، 6ویں باب کی 18ویں آیت، تاکہ آدمی نہیں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ 6ویں آیت میں ہے تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ جب تو دعا کرے اپنی کوٹری میں جا، اور کوٹری کو کیا کر لے؟ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے دیکھتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ بدلہ دے گا۔ تیسری بات جو حقیقی دعا و روزہ ہے، اس میں سیپریشن، علیحدگی، علیحدہ ہونا، الگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب کیا لکھا ہے؟ جب آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ خالص نیت سے خدا کے آگے دعا اور روزے میں ٹھہرے ہیں، آپ کی بات خدا کے آگے یہ ہے کہ آپ روح میں روحانی اعتبار سے ترقی کرنا چاہتے ہیں، دعا اور روزہ آپ اس لیے رکھے ہیں، آپ کن چیزوں کے لیے رکھنا چاہیے یہ بھی میں بتا دوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ جب آپ کی ڈیزائر یہ ہے کہ میں روحانی اعتبار سے پیور ہو جاؤں، پھر خدا آپ کو، جب آپ کے نیت یہ ہے کہ آپ خدا میں بڑھنا چاہتے ہیں، آپ خدا کے اچھے خادم بننا چاہتے ہیں، آپ خدا کے اچھے پرستار بننا چاہتے ہیں، آپ خدا کے کلام کے اچھے خدمت گزار بننا چاہتے ہیں، آپ کلیسیا میں خدمت کرنا چاہتے ہیں،
آپ کلیسیا کی بڑھوتی کے لیے دعا اور روزے میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، آپ کسی ایماندار کو گناہ سے، کسی گناہگار کو گناہ کی حالت سے پھیر لانے کے لیے دعا اور روزہ میں ٹھہرتے ہیں، جب آپ ہر ایک وہ بات جس میں خدا کی خوبی اور یسوع مسیح کا ارادہ نظر آئے گا، پھر خدا آپ کے دعا اور روزے کو قبول کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں، کسی بات کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی چیز آ رہی ہے، کمپیئر کریں کہ کیا یسوع مسیح نے اس بات کے لیے بائبل میں کہیں کہا ہے کہ ایسا کریں؟ بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا اڑانا، کسی ایماندار کے ساتھ کلام شیئر کرنا کہ وہ خدا کے پاس آ جائے، اپنے گھرانے کو نجات دینے کے لیے، یہ سارے یسوع نے کام کیے ہیں۔ اگر آپ روزے میں اس طرح سے سوچ جاتی ہے تو پھر خدا آپ کے روزے سے خوش ہوگا۔ دیکھیے، ایسا نہیں کہ دعا اور روزے سے آپ دنیاوی چیزوں کو حاصل نہیں کرنا چاہتے، خدا آپ کی ضرورتوں سے واقف ہے، وہ تو ویسے بھی آپ دعا کرتے ہیں۔ جب آپ دعا اور روزے میں مضبوط ہو جائیں گے، خداوند آپ کی دعا سننے لگے گا، تو پھر آپ خدا کے سامنے ہلکی سی بھی اپنی ضرورت کے لیے تھوڑی سی بھی دعا کریں گے تو خدا آپ کی ضرورت کو، یسایہ کی کتاب میں جائے، میں نے کچھ چھوڑ کے لکھا ہے، جب تو انگلیوں سے اشارے کرے گا تو تیرے لیے، ہاللیلویہ، بڑی خاص بات۔ سیپریٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ موسیٰ نے لوگوں کو نیچے چھوڑ دیا اور اکیلا خدا کے پاس چلا گیا۔ ایلیا نے اپنی قوم کو، سب کچھ کو پیچھے چھوڑ دیا، اکیلا گیا۔ یسوع مسیح کو دیکھ لیں، روح قدس کی تحریک کیا ہے؟ لکھا ہے کہ روح اسے جنگل میں لے گیا۔ کون لے گیا؟ روح اسے جنگل میں لے گئی، یہ خدا کی مرضی ہے۔ روح اسے جنگل میں لے گیا تاکہ کیا کیا جائے؟ ابلیس سے آزمایا جائے۔ سیپریشن، سیپریٹ ہونا، الگ ہونا، جدا ہونا۔ اب آپ یہ کہتے ہوں گے کہ ہم بہنیں بیٹیاں گھروں میں کام کرتے ہیں، روزے میں ہے تو پھر بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ بھائی یا بڑے کہتے ہیں کہ جاب ایسی ہے، روزہ بھی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنا کام بھی کریں، لیکن خدا آپ کو وقت ضرور دے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا تعلق کس سے ہے؟ آپ کے روزے سے اور آپ کے خدا سے ہے۔ ایک اسپرٹ آپ دعا میں پرسش میں ٹھہرے رہے، ایک اسپرٹ آپ کام بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ خالص نیت سے خدا کے طالب ہیں نا۔ آپ اور جہاں آپ کو موقع ملے وہاں آپ لوگوں سے سیپریٹ ہو جائیں، 15 منٹ دعا کریں، 20 منٹ دعا کریں، آدھا گھنٹہ دعا میں ٹھہر جائے، گھنٹہ دعا میں ٹھہر جائے، 2 گھنٹے، جتنا آپ کو موقع ملتا ہے۔ فائنلی جب آپ اپنے روزے کو ختم کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ اچھی طرح سے خدا کے آگے دعا میں ٹھہرے، لیکن جس چیز کے لیے آپ دعا اور روزے میں ٹھہرے ہیں اس بات کے لیے، اس چیز کے لیے کنٹینیو خدا سے تبدیلی کو اور بحالی کو مانگ کریں۔ نینوا کے لوگوں نے کیسا روزہ رکھا؟ یوں نہ آگے منادی کی کہ خدا نینوا شہر کو برباد کرے گا۔ بادشاہ نے حکم کیا دیا؟ اس نے کہا کہ خدا کے غضب کو ایک ہی طریقے سے ٹالا جا سکتا ہے۔ اس نے سب جانداروں کو، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو کہا کہ سب بھوکے اور پیاسے رہیں گے اور سب توبہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سب توبہ کریں گے، اور خدا نے ان کو بچایا۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بائبل کی روح سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے کام کے بوجھ کے لیے دعا اور روزے میں ٹھہرنا شروع ہو۔ جب خدا کی توجہ آپ کی طرف ہے، میں نے ایک مووی ان دنوں میں ایک سیریز چل رہی ہے دا چوزن، دیکھیے گا، بہت زبردست، بہت اچھا، انہوں نے وقت کے لحاظ سے بہت اچھی یسوع مسیح کے معجزات پر مووی بنائی۔ اس میں ایک شخص کا ذکر ہے، ایک لنگڑا شخص ایک اندھی عورت کو یسوع کے پاس لاتا ہے
اور وہ کہتا ہے کہ یسوع میں جانتا ہوں کہ تو اسے آزاد کر سکتا ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ یسوع مسیح نے اس کے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، دعا کی اور اس کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ بہت شادمان ہوئے دونوں۔ اب وہ جو لنگڑا تھا، جو اپاہج تھا، جو عورت جس نے شفا پائی، کہنے لگی کہ یہ جو مجھے لایا ہے، کیا اس کے لیے بھی یسوع کچھ ہو سکتا ہے؟ اس لنگڑے نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے پھر کبھی خداوند شفا دے دے گا، کیونکہ وہ خوش تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں جسے ساتھ لایا ہوں اس کا کام ہو جائے۔ اب جب وہ لنگڑا خوش ہوتا ہے، شادمان ہوتے ہیں، یسوع کی شکر گزاری کرتے ہیں، وہ جانے لگتے ہیں، تو وہ جب لنگڑا تھوڑے قدم چلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میری تو ٹانگیں ٹھیک ہو گئی۔ وہ اپنی بیساکھی وہی پھینکتا ہے اور اچھلتا ہوا یسوع کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا یسوع تو نے کیا؟ وہ اندھی عورت جس نے شفا پائی تھی کہنے لگی کہ اور کون کر سکتا ہے ماں سوائے یسوع کے۔ ہاللیلویا۔ آپ جب خالص نیت سے خدا کے طالب ہوں گے تو آپ کی جو ذاتی ضرورتیں ہیں خدا خود ان میں برکت لانا شروع کر دے گا۔ دعا اور روزہ در حقیقت، میں آپ کو آج فائنل بات بتا رہا ہوں، دعا اور روزہ در حقیقت خدا کو، خدا کی حضوری کو آپ کی زندگی میں لانا ہے۔ اس سے بڑھ کر، اس سے بڑی اور اس سے بڑا اس کا معنی یا مطلب نہیں ہو سکتا۔ جب خدا کی حضوری آپ کی زندگی میں آ جائے گی تو پھر آپ یسوع مسیح کی طرح بن جائیں گے۔ کس کی مانند بن جائیں گے؟ یسوع مسیح کی مانند بن جائیں گے۔ آپ اپنی 5 روٹی 2 مچھلیوں کو بلیس کریں گے اور وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ یسوع کی طرح پھر پانیوں پر چلیں گے۔ ہاللیلویا۔ لیکن خالص نیت سے خدا کے طالب ہونا ہے اور دعا اور روزے میں ٹھہرنا ہے۔ نہ صرف ان 40 دنوں میں، یہ مقرر نہیں ہے بائبل کی روح سے، لیکن میں نے کہتا ہوں کہ یہ 40 دن اچھے ہیں۔ ایٹ لیسٹ ہم 40 دنوں میں میمورائز تو کرتے ہیں نا کہ ہمیں روزے میں ٹھہرنا ہے، لیکن پورا سال کوئی باؤنڈری نہیں ہے، آپ دعا اور روزے میں ٹھہر سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ لیکن جب بھی آپ دعا اور روزے کے لیے ٹھہرے، 3 باتیں یاد رکھیے گا۔ 3 باتوں کو یاد رکھ لیں۔ نمبر 1، ریاکار کی طرح نہیں بلکہ کس کی طرح؟ خالص نیت سے حقیقی راست باز کی طرح خدا کے طالب ہونا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ خدا کے طالب ہونا، اس کی حضوری کو مانگنا۔ دوسرا، پاک روح کو مانگنا۔ تیسرا، سیپریٹ ہونا، ناصرف جگہ سے، بری سوچوں سے، برے خیالات سے، برے لوگوں سے، بری صحبتوں سے، جسمانی خواہشوں سے۔ یوں سمجھنے کے سیپریٹ ہونے کا مطلب ہے کہ اپنے بدن کو خاص وقت کے لیے چھوڑ دینا اور صرف روح کے ساتھ ہو کر دعا کرنا۔ ہاللیلویا۔ لکھا ہے کہ تب تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے پھر وہ تجھے کیا دے گا؟ بدلہ دے گا۔ آپ کی زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ ہماری کلیسیا میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ میں ہر ایک ممبر کے پاس پہنچتا ہوں، کلام کرتا ہوں، بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، رات کو بالکل وہ ریڈی ہوتے ہیں۔ لوگ مجھے خود کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے، بس دل نہیں کرتا، پیر ہی نہیں اٹھتے کہ ہم خدا کے گھر میں چلیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ وہ غلط نہیں کہہ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جتنے لوگ جن پر خدا کا فضل ہے کہ ہم خدا کے پاس آتے ہیں، ہم نے اپنے ان بھائیوں کے لیے جو روحانی اعتبار سے بھوکے ہیں اور مسیح کے اعتبار سے وہ ننگے ہیں، ہم نے ان کے لیے اپنی جان کو دکھ نہیں دیا جس سے خدا وہ خوش ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آنے والے اتوار کمنگ سنڈے کتنے لوگ ہیں جو دعا اور روزے میں ٹھہر سکتے ہیں؟ ہاتھ دکھائیں مجھے ذرا۔ آنے والے سنڈے کو ٹائمنگ سنیں۔ ہفتے کی رات کو کھانا کھا کر آپ دعا میں ٹھہریں گے،
और उसके बाद आपका रोज़ा शुरू हो जाएगा। आप उठेंगे, सुबह तैयार होंगे, खुदा के घर में आएंगे, वक्त पर आएंगे, प्रशिश करेंगे, इबादत करेंगे, कलाम सुनेंगे, रूह कुदस की मामूरी मांगेंगे। अपने उन बहनों भाइयों के लिए जो नहीं आ पा रहे, उनके लिए हम दुआ करेंगे। फिर आप अपने घरों को जाएंगे और शाम को ठीक 4 बजे आप अपने रोजे को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो खुदा आपको बरकत दे, लेकिन आप 4 बजे तक। टारगेट इसलिए दे रहा हूँ, टास्क इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पता होगा कि टाइम नज़दीक आ रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में वक्त गुजारेंगे। हालेलुया। जितना लंबा रोज़ा होगा आपको उतनी ज़्यादा मुश्किल होगी दुआ में ठहरने। जितना कम मैंने टाइम कर दिया है उतना कम टाइम होगा, यानी कि होगा क्या, वक्त कम है और मुकाबला सख्त होगा। आपने दुआ में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना है। हालेलुया। कितने लोग अपनी कलीसिया के लिए दुआ रोजे में ठहरेंगे? आप दिखाइए। सबसे पहले मैं, एल्डर साहब जी, 2 बहनें पीछे, 1 बहन पीछे, सॉरी, 1 2 3, मुबशर साहब, क्वायर में से 2 बेटियां जी, बेटी 1 यहाँ से। आप दुआ कीजिएगा और खुदावंद देखिएगा काम करेगा। हालेलुया। और हम सब उस दिन कलाम के बाद खुदा के खादिम पास्टर माइकल जो हॉलैंड से है, दूसरे संडे उनका होता है, वो कलाम करेंगे और मैं उनसे स्पेशली कहूँगा कि पाक रूह की कुव्वत के लिए वो ख़ास कलाम और दुआ करें। हम दुआ करेंगे और देखिएगा हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सब अपने सर को झुकाए, अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज हालेलुया, प्रेज हालेलुया।